السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ آج کی ویڈیو اب بڑی اہم ہونے والی ہے، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو زیادہ تر اس وقت لوگوں کے کنسرنز ہیں، زیادہ تر لوگ جس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا پروڈکٹ کرتے ہیں آپ کہ پراپرٹی کہاں پر جائے گی، پراپرٹی بڑھے گی یا ایسے ہی ڈاؤن فال پراپرٹیز میں رہے گا، آیا کہ پراپرٹی کے کام میں تیزی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ ہمیں تین چیزوں کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ پراپرٹی کا کام سلو ہونے کی کچھ وجوہات ہیں جس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے، اور ان وجوہات کی بنیاد پر ہم آپ کو بتائیں گے آیا کہ آنے والے وقتوں میں جو پراپرٹیز ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گی، آیا کہ پراپرٹی کے پرائسز بڑھیں گے، پراپرٹی کے کام میں کوئی بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم ان وجوہات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے پراپرٹی کے جو پرائسز ہیں وہ آل ٹائم لو چل رہے ہیں، پرائسز بڑھ کیوں نہیں رہے اور لوگوں کا جو رجحان ہے پراپرٹی کی طرف کیوں نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو بنیادی وجہ یہاں پر بنی ہے پراپرٹی کے پرائسز کا ڈاؤن فال جو آیا ہے اس میں ہے گورنمنٹ کے ٹیکسز۔ گورنمنٹ نے اس وقت بہت زیادہ ٹیکسز رجسٹری اگر آپ کرواتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز پراپرٹیز کے اوپر لگائے ہیں۔ پہلے گورنمنٹ جو آپ رجسٹری کرواتے تھے اس کا 5% سے 6% آپ کا خرچہ آتا تھا پراپرٹی۔ اگر آپ کے پاس اگر آپ رجسٹری کرواتے ہیں جو اس کی کل مالیت ہوتی ہے اس کا 6% رجسٹری کے اوپر خرچہ آتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو مزید پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز لگے ہیں اس سے اس وقت اس کا جو آپ خرچہ آتا ہے وہ 9 سے 10% آتا ہے پراپرٹی کے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی آپ رجسٹری کرواتے ہیں، ایک تو انہوں نے پر مرلے کے حساب سے پرائسز بڑھائے، اور دوسرا اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں، جو کل قیمت کے اوپر جو ٹیکس ہے اس میں تقریباً 9% خرچہ آپ کا پراپرٹی میں اگر آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگر آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے گین ٹیکس لگائے، تو جس کی وجہ سے پراپرٹی کی جو لین دین تھی، جو انویسٹرز حضرات تھے وہ پراپرٹی کو لینے میں کتراتے تھے، کیونکہ کوئی بھی پراپرٹی اگر آپ لیتے ہیں، اس کی رجسٹری کرواتے ہیں اور آپ سیل کرتے ہیں تو آلریڈی اس پراپرٹی کے اوپر تقریباً 15 سے 16% کا تو آلریڈی اس کے اندر جو اخراجات خرچہ وہ اس کے اوپر پڑ جاتا تھا اگر آپ پراپرٹی اگر سیل کرتے ہیں تو لے کر سیل کرتے ہیں رجسٹری کروا کر۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر آپ کچھ عرصے کا لمٹ تھی کہ کچھ عرصے بعد اگر آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو آپ کو گین ٹیکس نہیں پڑتا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے جو گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھا دی ہیں اور یہاں پر ایک شرط انہوں نے لگا دی تھی کہ بھائی اگر آپ اپنی وراثتی جگہ بھی سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو گین ٹیکس دینا پڑے گا۔ کچھ یہ بھی وجوہات کی وجہ سے پراپرٹی کے اوپر ٹیکسز کی وجہ سے بھی پراپرٹی میں ڈاؤن فال آیا تھا۔ اس کے اوپر ایک اور بنیادی وجہ یہ بنی تھی جو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی تھی، اس سے بھی پراپرٹی کے اندر کافی ڈاؤن فال آیا تھا۔ فارن انویسٹمنٹس میں کمی آئی تھی اور پراپرٹی میں ڈاؤن فال اس کے وجہ سے بھی آیا تھا، کیونکہ انویسٹر حضرات ایسے حالات میں کہیں بھی اپنا پیسہ سٹک کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ جب بھی پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ملکی حالات خراب ہوتے ہیں، تو کوئی بھی جگہ پہ اگر آپ اپنا پیسہ سٹک کر لیتے ہیں تو اس کے ضائع ہونے کے یا اس کے اوپر جو آپ کے نقصانات ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر سب سے بڑی ریزن یہ بنی کہ ڈالر کی جو پرائسز بہت تیزی سے ہائی ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کی پرائسز بھی بڑھنا شروع ہوئی تھیں، اور مجموعی طور پہ زندگی کی ضروریات کی چیز بھی بڑھنا سٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو ترجیح نہیں دے رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی لاسز میں پراپرٹی سیل کی۔ اس لیے اسی نظریے کے مطابق کہ ہم اس پراپرٹی کو سیل کر کے کوئی بھی چیز جسی بھی کام سے کوئی ریلیٹڈ تھا اس نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس کو یہی لگتا تھا کہ ابھی اگر اس وقت میں اپنے کام میں انویسٹ کروں گا تو 40 سے 50% تک مجھے اس میں انویسٹمنٹ میں فائدہ ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو لوگ اپنی جو پراپرٹیز تھی کچھ لوگوں نے سستے داموں بھی بیچی، اور کچھ لوگ پراپرٹیز مزید اب لینے کے خواہشمند نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے بھی جو سیلر تھے جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت کی بنیاد پر اگر وہ پراپرٹی سیل کر رہے تھے تو انہوں کو جس وجہ سے پراپرٹیز کے کسٹمر نہ ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے کم ریٹ پہ بھی سیل کی، اور کچھ لوگوں کی پرائسز بھی کم لگنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے پراپرٹی میں ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا، اور انویسٹر کی جو ترجیحات تھی، جو دھیان تھا وہ پراپرٹی کی طرف کم رہنے لگا۔ تو تین بنیادی وجوہات کی وجہ سے پراپرٹی میں ڈاؤن فال آیا تھا۔
اب جو آنے والا وقت ہے اس کے سینیریو کیسے بننے والا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں۔ تو فی الوقت گورنمنٹ جو نگران گورنمنٹ چل رہی ہے اس کا تو کوئی بھی رجحان اس طرف نہیں لگتا کہ یہ کسی قسم کی کوئی ریلیف ٹیکسز میں دیں گے۔ ہاں البتہ اگر الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں تو بڑی امید کی جاتی ہے کہ کوئی بھی جب نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کو پیسے کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بھی یہاں پر بتاتا ہوں کہ پہلے اگر ہم کچہری جاتے تھے تو رجسٹریز کی مقدار 100، 150، 200 تک رجسٹری ایک دن میں ہوتی تھی، وہی مقدار کم ہو کر 15، 12، 20 تک رہ گئی تھی، مطلب بہت کم مقدار رہ گئی تھی جو رجسٹریز کی منتقلی کی جو شرح تھی وہ بہت کم رہ گئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پیسے کی جو اگر ٹرانزیکشن تیزی سے کرنے کی وجہ سے، مطلب تیزی کی کرنے کی خواہش مند کی وجہ سے وہ ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائے۔ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی بھی جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ لازمی کنسٹرکشن سیکٹر میں اور یہ پراپرٹی سیکٹر میں ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائیں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ٹیکسز میں ریلیف دیا جائے۔ تو اگر ٹیکسز میں ریلیف دیا جائے گا تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے پرائس جو پراپرٹی کا لین دین ہے وہ دوبارہ سے آغاز اس میں ہو جائے گا۔ اس کی دوسری وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے، ایک ہفتے سے یا 2 ہفتے سے، ایک مہینے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے سے ڈالر کی جو اڑان تھی وہ ایک دم سے اس میں ریورس گیئر لگا ہے، ڈالر اب پیچھے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کرنے کا مائنڈ بنایا ہوا تھا، جو لوگ ڈالر میں انویسٹ کر رہے تھے، اب وہ ڈالر میں اس وقت وہ اپنی انویسٹمنٹ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی گولڈ میں انویسٹ کر رہا تھا تو وہ بھی گولڈ میں بھی انویسٹمنٹ باہر نکال رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو انویسٹمنٹس جو پہلے لوگوں نے اپنی ڈالر اور گولڈ میں سٹک کی ہوئی تھی، تو اب وہ انویسٹمنٹ وہاں پر تو بالفرض کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مختلف اشیاء بھی خریدنے کے چکر میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو پرائسز نیچے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی کوئی بھی ابھی اس وقت کسی چیز میں یا کسی اناج میں اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، اور نہ ہی نظر آتی ہیں انویسٹر حضرات، کیونکہ پرائسز نیچے آ رہے ہیں۔ اور تیسری جو اس میں بنیادی وجہ نظر آتی ہے، جو پولیٹیکلی جو کنٹری ہمارا ڈسٹیبل ہوا تھا، تو الیکشن کے بعد اگر کوئی بھی اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے آتی ہے، کم سے کم بھی ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ 3 سے 4 سال تو وہ گزارتی ہے، تو پولیٹیکلی جو ڈسٹیبلٹی ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے پراپرٹی نیچے آئی تھی۔ تو ابھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ان کے اوپر اگر قابو پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ظاہری سی بات ہے پراپرٹی کے اوپر دوبارہ سے لوگ بڑھنے کی امید ہے۔ اگر رجحان اگر بڑھتا ہے تو پراپرٹی میں بہتری آنے کی امید ہے، لیکن اس ٹائم اگر آج کی تاریخ میں اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کی پراپرٹی ابھی بھی آپ کو لو ریٹ میں ملتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو 1 سال 6-8 مہینے تو کم از کم آپ کو اس میں صبر کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، جو اگر آپ پراپرٹی میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں فائدہ لینے کے لیے اس سے کم کی مطلب کم از کم آپ کو اگر شارٹ ٹرم میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 1 سال کا آپ کو اس میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ویسے یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصہ گزرا ہے اس میں ایک رجحان جو اوورسیز پاکستانیوں کا ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو اس وقت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں پراپرٹیز لینے کے لیے، کیونکہ پراپرٹی کے جو اس وقت پرائسز ہیں وہ آل ٹائم لو ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کہیں پر بھی کوئی پلاٹ اگر سیل ہوتا ہے تو وہ اچھے ریٹ میں اگر سیل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو پراپرٹی سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو امید لگ جاتی ہے کہ ہمارے جو پرائسز ہیں وہ بڑھیں گے۔ پہلے ایک رجحان ایسا شروع ہو چکا تھا کہ پرائسز کم ہونا سٹارٹ ہوئی تھی تو لوگوں میں ایک کشمکش کی کیفیت تھی، تو لوگ اس بات پر ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ہماری پراپرٹیز میں زیادہ لاس نہ ہو جائے، تو وہ بیچنے کے لیے جلدی میں تھے، اور اسی وجہ سے پراپرٹیز میں بدستور وہ نیچے تنزلی کا شکار رہی ہے، مطلب اس کا جو گراف ہے وہ ڈاؤن ہوتا گیا ہے اور پراپرٹی کے پرائسز کم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ابھی جو لوگ اس وقت پراپرٹیز جن کے پاس ہے وہ ابھی ہولڈ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، ان کو امید جاگ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں پراپرٹیز میں جو ہمیں لاس ہوا ہے وہ ہمارا کور ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسے بھی اشاریے مل رہے ہیں کہ پراپرٹیز اچھے ریٹوں میں اچھے داموں میں 1-2 اگر بکتی ہیں تو اس کی جو ارد گرد علاقہ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کو یہی ہوتا ہے۔
اور جیسے ہی ہولڈ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بھی پراپرٹی میں ایک بوم ملتا ہے اور اس کو بہتر رجحان کی طرف پراپرٹیز جاتی ہیں۔ تو ایک بات یہاں پر میں آپ کو پھر سے تفصیل سے یہ سمجھا دوں کہ یہ جو بوم ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، یہ آپ کو میں کنفرم بتا رہا ہوں۔ یہ اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کوئی بھی پالیسی بناتی ہے، اگر وہ سبسیڈائز کرتی ہے پراپرٹیز میں اور کنسٹرکشن میں، تو وقتی طور پر تو اس میں بوم آئے گا، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی بھی اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، اکانومی کے اشاریے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تب تک یہ اچھے نہیں ہیں جب تک کوئی بھی گورنمنٹ آ کر اچھی پالیسی یہاں پر مرتب نہیں کرتی اور زر مبادلہ کمانے کے لیے کوئی بھی بولڈ سٹیپ نہیں لیتی۔ تو ہمارے ملک میں جو ابھی تک جو آپ ڈالر کی پرائسز نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ ایسے زیادہ دیر تک نیچے نہیں رہیں گی، یہ دوبارہ سے اس میں تیزی آئے گی۔ یہ وقتی ہے، تھوڑی دیر اگر تھوڑے سے اگر ریاست نے بولڈ سٹیپ لیے ہیں اور جو سمگلنگ کو روکا ہے، یہ اس کی وجہ سے صرف تھوڑے عرصے کے لیے، جو شارٹ ٹرم کے لیے یہ ڈالر نیچے رہا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بہتر پالیسی مرتب نہ کی زر مبادلہ کمانے کے لیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، تو یہ زیادہ دیر تک یہ اشاریہ ایسے نہیں رہیں گے، کیونکہ پاکستان پر جو تجارتی قرضہ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونز ہیں ری پیمنٹ کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے۔ جو شہباز شریف صاحب نے جو لون لیے تھے اس کی ری پیمنٹ کا بھی ٹائم نزدیک آ رہا ہے، تو ڈالر کی ضرورت پھر سے پاکستان کو پڑنے والی ہے۔ تو یہ زیادہ دیر تک یہ جو آپ ڈالر کی جو پرائسز نیچے آتی دیکھ رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک تب تک نیچے نہیں آتی، آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر جب یہ ٹائم آ جائے گا ری پیمنٹ کا تو یہ پھر سے اوپر جانا سٹارٹ ہو جائیں گی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو ایک کشمکش کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عرصے میں جو یہ 6-7 مہینے یا 8 مہینے یا 10 مہینوں میں جو پراپرٹیز اوپر جائیں گی وہ زیادہ دیر تک وہیں رہتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی آنے والے وقت میں اس بات کی پریڈکشن نہیں کر سکتا۔ باقی غیب کا علم اللہ کے پاک کے پاس ہے اور ہم لوگ تو صرف ایک تجزیہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔